بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے صحیح احادیث میں سے چند خاص روایات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ اوقات آتش پرست مشرکین کی عبادت کے ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ بیت اللہ شریف میں طواف اور نماز ممنوع اوقات میں بھی جائز ہیں، اور یہ ممنوع اوقات 3 ہیں: طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو یاد آتے ہی اس کو پڑھ لے، بس یہی اس کا کفارہ ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو کافر اس کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کے لیے جلدی آ جایا کرو اور خرید و فروخت بند کر دو، سمجھو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان کی جھپٹ یعنی حملہ کرنا ہے، وہ آدمی کی نماز پر جھپٹا مارتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب نماز میں آدمی تیسری بار ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اختتام پر آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، دولت مند لوگوں نے سارے بلند درجے کما لیے اور ہمیشہ کا چین لوٹ لیا، ہماری طرح وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ ہے جس سے وہ حج، عمرہ، جہاد، صدقہ کرتے ہیں، ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کو ایسا کام نہ بتاؤں؟ اگر تم اس کو کرو تو آگے بڑھنے والوں کو پا لو گے اور تم کو کوئی نہ پا سکے گا جو تمہارے پیچھے ہے، اور تم اپنے زمانے والوں میں سب سے اچھے ہو جاؤ گے، مگر ہاں سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں، تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ لمبی نماز پڑھوں گا، پھر میں بچے کا رونا سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے سنا کہ دین میں کتنی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ اس کا بندہ لڑکھڑاتا ہوا ہی صحیح، گرتا پڑتا ہی صحیح، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہی صحیح، میری دہلیز پر آ جائے۔ وہ بہت کریم ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ دنیا کے غموں نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا ہے تو سانسوں کی ڈور ٹوٹنے سے پہلے گرتے پڑتے ہی صحیح اپنے رب کی طرف لوٹ جانا۔ اس کی رحمت اپنے بندوں کے لیے بے قرار ہے۔ وہ آپ کو سنبھال لے گا، گرنے نہیں دے گا، وہ آپ کو سمیٹ لے گا، آپ کو پھر سے جوڑ دے گا۔